الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمان بضع وسبعون شعبہ، 70 اور کچھ اوپر شاخیں ہیں ایمان کی، اور ان میں سے سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور سب سے کم تر ہے کوئی بھی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا، اور حیا ایمان کے اجزاء میں سے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ، ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. بعض روایات میں 60 بھی آیا ہے کہ 60 سے کچھ زیادہ. تو بعض علماء نے اس 60 یا 70 کو لے کر اسے حقیقی عدد سمجھ کر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ تکلف ہے. در حقیقت عربی محاورے کے مطابق جب کثرت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے تو 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے. 70 سے مراد پورے گنتی کے 70 نہیں ہوتے، اس سے مراد ہوتی ہے بہت زیادہ. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم کو گنتی تو نہیں کرتے، کہتے ہیں جی یہ اس کے پاس تو یہ ہزاروں ہیں. اب ہم نے وہ گنے ہوئے تو نہیں ہوتے کہ 1000 ہیں، 2000 ہیں، 5000 ہیں. ہزاروں کہہ کر مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ہیں. تو ایمان کے بہت سے شعبے ہیں. ایمان نام ہے بندے کا اللہ سے تعلق کا. اب حیات انسانی کے کتنے شعبے ہیں، کس شعبے میں اس کا کتنا تعلق ہے. ہر شعبے کا ایک الگ رشتہ، ایک الگ تعلق ہے. آپ عبادت کرتے ہیں، اس میں ایمان کا کتنا دخل ہے. رسم نبھا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یا واقعی اللہ کریم کی عظمت کے قائل ہو کر اس کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں. کام زندگی میں کتنے کام ہم کرتے ہیں، ہر کام کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے. ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس سے پناہ میں رکھے، تو ایمان کی حدود سے نکل کر کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان الگ ہو جاتا ہے. خواہ اس کے بعد اس کا ایمان لوٹ آئے، لیکن وہ لمحات جب وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے وجود میں نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کے ساتھ اتنا بڑا جرم ہو نہیں سکتا. تو زندگی کے بے پناہ شعبے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے.
بے شمار کام ہم کرتے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، بے حساب باتیں، ہر بات کا ایمان سے تعلق۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، شکوہ ہے، جھوٹ ہے، اس کی کیا قسم ہے؟ اب ان ساری قسموں میں سچ جو ہے وہ ایمان اس کے ساتھ ہے۔ جھوٹ ہے تو ایمان سے خارج ہے، غیبت ہے تو ایمان کے علاوہ ہے، بہتان ہے تو ایمان کے علاوہ ہے۔ تو بات کرنے کی باقی یہ سچ کو چھوڑ کر باقی جتنی قسمیں آپ گن لیں گے تو ان کا ایمان کا تو اس میں دخل نہیں ہے۔ بندہ جب ایسی بات کرتا ہے تو ایمان سے ہٹ کر کر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ زندگی کے شعبے گننا ممکن نہیں ہے، اور ہر بندے کی زندگی کے الگ الگ شعبے ہیں، ہر بندے کی زندگی کا معیار الگ ہے، کس درجے کا بندہ ہے، کاشتکار ہے، دکاندار ہے، کاروباری ہے، امیر ہے، درمیانے درجے کا ہے، غریب ہے، کس درجے کا بندہ ہے، کیا سوچ ہے اس کی، بزنس کیا ہے، کام کیا کرتا ہے، دن بھر کن لوگوں سے ملتا ہے، کیا سوچتا ہے، تو یہ گنے نہیں جا سکتے۔ لہذا اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے 70 سے اوپر سے مراد ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہماری عمریں بسر ہو جاتی ہیں، ہم اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام اللہ کی مہربانی سے ہمیں وراثتاً مل گیا۔ مسلمان والدین کی گود میں آنکھ کھولی، زمین پر آتے، دنیا میں آتے پہلا کلمہ اللہ کی عظمت کا کان میں پڑا، اذان سنائی دی۔ تو یہ موروثی اسلام جو ہے، ہم ساری عمر یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دنیا میں جتنے فلسفے حیات ہیں، ہر فلسفی کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تسلیم کرو۔ اسلامی نقطہ نظر یا فلسفہ حیات جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے تسلیم کرو، وہ پہلے کہتا ہے کہ سب کا انکار کرو۔ نفی سے شروع ہوتا ہے اسلام۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، نہ کوئی بت، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دریا، نہ کوئی زمین، نہ کوئی آسمان۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت۔ عبادت کہتے ہیں غیر مشروط اطاعت کو۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جب لوح دل خالی ہو جائے اب اس پر لکھو اللہ، لیکن اللہ ہے۔ لہذا اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے کہ زبان تو لا الہ کہتی رہے، دل کی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ۔ زبان تو کہے کہ الہ صرف اللہ ہے، دل کہے اللہ کی دیکھی جائے گی، یہ میرا کام کر دے گا، ایسا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نفی کر دینا کہ کوئی لائق پرستش، لائق عبادت، غیر مشروط اطاعت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، ہاں مگر ایک ہستی اللہ جل شانہ۔ اب اس لا الہ کا تقاضا یہ ہے
کہ جب لا الہ کہہ دیا تو پھر غیروں سے امیدیں کیسی؟ پھر جسے وحدہ لا شریک معبود مان لیا اس کی نافرمانی کیسی؟ پھر اس سے انکار کیسا؟ ہم کیسے عجیب مسلمان ہیں، ذرا دل میں سوچئے، کیا واقعی اللہ ہے؟ اگر دل مانے کہ اللہ ہے، کیا یہ سوچئے کہ واقعی وہی خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا؟ اگر اس نے ذرے سے بھی باریک تر چھوٹے چھوٹے سیل جوڑ کر، کھربوں سیل جوڑ کر ہمارا وجود ترتیب دے دیا ہے، چھوٹے چھوٹے نسیں رگیں پٹھے جوڑ جوڑ کر اتنا عجیب و غریب جسم بنا دیا ہے، پھر کمال یہ ہے کہ ہر لمحہ جسم کی تعمیر ہو رہی ہے، ہر آن اگلے سیل مر رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، تبدیل ہو رہا ہے، نیا تازہ خون بن رہا ہے، تازہ گوشت بن رہا ہے۔ یہ واقعی ہے۔ وہ سچا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ یہ تو ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے اللہ کی مرضیات کو جاننے کا۔ ہم کیسے جانیں کہ وہ عظیم خالق، مالک، رب، پروردگار کس بات پہ خوش ہے، کس پہ ناراض ہے؟ واحد ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ اللہ بھی سچ ہے، اللہ کا رسول بھی سچ ہے، تو پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ پھر ہمارے پاس اسے سجدہ کرنے کی فرصت کیوں نہیں؟ پھر ہم اس کے روبرو جھوٹ کیوں بولتے؟ پھر ہم اس کے روبرو رشوت کیوں لیتے؟ پھر ہم اس مالک کے روبرو ظلماً قتل عام لوگوں کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کی عزتیں کیوں لوٹتے ہیں؟ لوگوں کا مال کیوں لوٹتے ہیں؟ ہم کیوں برائی کرتے ہیں؟ کیوں ملک میں دہشت گردی ہے؟ کیوں ملک میں ہر بندے کو دوسرے سے خطرہ ہے؟ جب سب مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو یہاں تو کسی کافر کو، ذمی کو بھی خطرہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ تو مسلمانوں کے جمگھٹ میں ہے، جہاں 98% مسلمان ہیں، وہ تو محفوظ ہے۔ لیکن یہاں تو خود مسلمان کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ کیا ہم مانتے ہیں یا ایک ڈھول گلے پڑا ہوا ہے؟ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ پتہ تب لگے گا جب یوم حشر ایمان جانچے جائیں گے کہ تم کتنا مانتے تھے، کیسے مانتے تھے، کہاں ہے ایمان تمہارا جو تمہیں جھوٹ سے نہ روک سکا، جو تمہیں برائی سے نہ روک سکا، جو تمہیں رشوت سے نہ روک سکا، جو تمہیں انسانوں کے قتل سے نہ روک سکا، جو تمہیں برائی اور بربادی اور تباہی سے نہ روک سکا؟ وہ کون سا ایمان ہے؟ لے کے آؤ، دکھاؤ، وہ کون سا ایمان ہے؟ اس وقت بات تو واضح ہو جائے گی، لیکن اصلاح کا موقع نہیں ہوگا۔
اس سے بہتر ہے کہ ہم خود سوچیں. ہماری عجیب ہمارا مزاج ہے، ہم دوسرے کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، اپنا کوئی نہیں سوچتا.